عمران خان کو الشفا اسپتال منتقل کرنے کے فیصلے سے لے کر اب تک کی صورتحال میں جس سب سے بڑے آئینی سوال کو جنم دے رہی ہے وہ یہی ہے کہ کیا اس معاملے میں کوئی توہین عدالت کا مرتکب ہوا بھی یا نہیں۔ واقعات کو ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو جمعرات کی رات گئے عمران خان کو شفا کی بجائے پیمز اسپتال لایا گیا، جبکہ ڈاکٹر فیصل کے ساتھ ایک قافلے کو شفا اسپتال روانہ کر دیا گیا۔ پیمز اسپتال میں چند گھنٹے گزارنے کے بعد عمران خان کو اڈیالہ جیل واپس لے جایا گیا۔ اب یہاں سے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الگ الگ تشریحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جانب سے حکومتی موقف سامنے آیا کہ عمران خان کا میڈیکل چیک اپ کروا کر عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کروا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد عمران خان کی بہنوں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز جن میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی شامل تھے کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ نے عمران خان کی صحت کی صورتحال اور خدشات کے بارے میں بتایا، جبکہ سہیل آفریدی نے کہا کہ ججز کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ عدالتی فیصلوں پر عمل کرنا ہے یا عدالتیں بند کرنی ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکلاء نے حکومتی اقدام کو توہین عدالت قرار دیا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ حکومتی حلقوں کی جانب سے بھی یہ موقف سامنے آ گیا کہ عدالت نے عمران خان کی صحت پر سیاست نہ کرنے کے احکامات دیے اور پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ حکومت نے عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کے لیے درخواست بھی جمع کروا دی، جبکہ پی ٹی آئی نے وزیر اعظم، وزیر اطلاعات اور وزیر قانون سمیت کئی اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ اب یہ صورتحال کئی دلچسپ سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ حکومت نے جمعرات کی رات سے پہلے ہی نظر ثانی کی درخواست آخر کیوں جمع نہ کروا دی؟ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر منو ان عمل نہ کروا کے حکومت توہین عدالت کے مرتکب ہوئی، یا پھر پاکستان تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کر کے توہین عدالت کی؟ ان تمام سوالات سے بڑا سوال یہی جنم لیتا ہے کہ کیا اس پورے معاملے میں کوئی توہین عدالت کا مرتکب ہوا بھی یا نہیں؟ عوام پوری طرح اس معاملے سے کئی گھنٹے جڑی رہی کہ آخر اس سے کیا نکلے گا، اور سیاسی بیانات بھی معاملے کو آگے بڑھانے کی وجہ بنتے رہیں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی اور حسن نثار صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ عدالتی فیصلے پر عمل کر دیا حکومتی دعویٰ، حکومت توہین عدالت کی مرتکب ہوئی، پی ٹی آئی کا دعویٰ، کیا کوئی توہین عدالت کا مرتکب ہوا؟ حسن نثار صاحب، عدالتی فیصلہ دے دیا گیا، دونوں پارٹیوں کو ان کی ذمہ داری بتا دی گئی، ذمہ داری ادا ہوئی یا نہیں ہوئی، مگر اس کے بعد سیاسی بیانات اور ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیا توہین عدالت ہوئی یا اس پورے معاملے پر صرف سیاست ہوئی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی تصحیح چاہتا ہوں جی۔ عوام جڑی رہی نہیں، عوام جڑے رہے۔ اچھا جی۔ عام آدمی آتی ہے، کبھی سنا ہے کس قسم کے لوگ ہیں ہم، یہ سارے ہی کرتے ہیں، یو ناٹ دا اونلی ون۔ ٹھیک ہے، عوام آتی ہے، عام آدمی یہ کہتی ہے، کبھی سنا ہے جمع ہو جائیں تو جینڈر بدل جاتا ہے۔ سو عوام جڑے رہے، وہ ہمیشہ ہی غلط جگہ جڑ جاتے ہیں۔ چلو اب آیا سوال، جہاں ڈیلی بیسس پہ عائشہ بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین مہنگائی، بڑھتی بے روزگاری، سیلاب اس کا، بے چارگی، جرائم اور لوٹ مار کی شکل میں اراؤنڈ دا کلاک تین شفٹوں میں توہین عوام پر پوچھنے والا کوئی نہ ہو، وہاں توہین عدالت کا کیا تصور ہے؟ اور ایک ایسے ملک میں جہاں سپریم کورٹ پر باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ایک وائلڈ قسم کا حملہ ہمارے ماشاءاللہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ سو کوئی لاجیکل سوال پوچھیں، کیڑی توہین عدالت ایتھے تے چند مخصوص لوگاں لی ہے عزت، باقی توہین دا کاروبار ہے ہر جگہ چلن دیو۔ تو کیا دونوں جانب نے، حکومت اور پی ٹی آئی نے، فیصلے پر مکمل عمل درآمد کر لیا؟ حسن صاحب پتہ نہیں کر لیا کہ نہیں کر لیا، سوال ہی ریلیونٹ ہے۔ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو، گھٹنوں بھی پھانسی دیتی سی، بات شرمندہ بھی ہو گئے، تو کوئی تک نہیں ہے کسی طرف بھی، کوئی لاجک نہیں ہے۔ آئی ایم کوٹنگ ہسٹری، میں اپنی اوپینین نہیں دے رہا۔ کئی سالوں بعد وہ دی لاش بھی گل سڑ گئی ہوگی قبر چ، یہ معذرت کر رہے ہیں۔ وہ کیڑی توہین عدالت، توہین عوام، بس چند اتنے مقدس ہستیاں نے، انہوں کا کام ٹھیک ہے، باقی توہین تو علاوہ اتنے ہے کی جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ زیغم صاحب، کہ عمران خان کی بہنوں اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے پریس کانفرنس نے حکومت کے خلاف مقدمہ مضبوط کیا یا خود پی ٹی آئی کو توہین عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا؟
عائشہ، ہم نے وہ دن دیکھے ہیں جب مائی لارڈ کی مونچھوں پر بری نظر ڈالنے پر، نظر بد ڈالنے پر توہین عدالت ہو جایا کرتی تھی۔ اب وہ دن تو گزر گئے۔ دیکھیں، آئین عدالت کو یہ اختیار دیتا ہے، اعلیٰ عدالت کو، کہ اگر کوئی از خود جان بوجھ کر دانستہ طور پر عدالت کے حکم کی تعمیل نہ کرے تو عدالت اس کو سزا دے سکتی ہے۔ لیکن عدالت یہ بات دیکھتی ہے کہ کیا ایسے حالات تھے کہ اس پر حکم پر عمل کرنا مشکل تھا۔ اب جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیں بریچ تو دونوں طرف سے ہوئی ہے، اگرچہ اس کی سطح مختلف ہے۔ عدالت کا حکم بہت واضح تھا، حکومت کو کہا گیا تھا کہ شفا میں داخل کرانا ہے اور ذاتی معالج موجود ہوگا۔ اب حکومت جو ہے وہ دو باتیں کر رہی ہے۔ اب جو اس کی پہلی مضبوط بات ہے وہ ہے آئینی، وہ ہے سیپریشن آف پاورز سے متعلق۔ سیپریشن آف پاورز کے تحت عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ ان کا علاج کرایا جائے، مناسب علاج کرایا جائے، یہ فیسلٹیز دی جائیں۔ عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ فلاں ہسپتال اور فلاں پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کرایا جائے۔ یہ اختیار ایگزیکٹو کا ہے۔ لیکن کیا یہ جواز ہے اس بات کا کہ حکومت از خود یہ فیصلہ کرے کہ میں نے اس پر عمل نہیں کرنا؟ یہ اس بات کا جواز ضرور ہے کہ حکومت دوبارہ عدالت کے پاس جائے، لیکن حکومت جو دوسری بات کر رہی ہے میرا خیال ہے اس کے پیچھے زیادہ جائے گی، اور وہ ہے ٹیکنیکل بات۔ حکومت یہ کہے گی کہ ہم نے سبسٹینشلی کمپلائی کر دیا، ہم نے کافی تعمیل کر دی، اور ایک ٹیکنیکل مسئلہ تھا، اور مسئلہ تھا جناب سیکیورٹی کا۔ اب یہاں پہ عدالت بے بس ہو جاتی ہے، کیونکہ عدالت کو حکومت نے ہی بتانا ہے کہ سیکیورٹی کا کہاں مسئلہ ہے، کہاں نہیں ہے۔ درست۔ اب عدالت کے پاس تو جو سیکرٹ سروسز ہیں وہ نہیں ہیں۔ سیکرٹ سروسز تو حکومت کو بتاتی ہیں کوئی پلاٹ ہے، کوئی منصوبہ ہے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، اور جب حکومت یہ بات عدالت کو بتائے گی تو عدالت کے پاس اس کے علاوہ کیا چارہ ہے کہ اس پر وہ اعتبار کرے۔ اب جو پی ٹی آئی کی طرف دوسری بات ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا ایسا کیا ہے کہ حکم نہیں مانا، تو دو باتیں ہمیں اس میں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عظمیٰ خان صاحبہ نے میڈیکل کا ریکارڈ، میڈیکل کی باتیں شیئر کی، عدالت نے اس کو واضح طور پر منع کیا تھا۔ دوسری بات جو حکومت کہہ رہی ہے، اور پی ٹی آئی ظاہر ہے یہ کہے گی کہ یہ ہماری طرف سے جان بوجھ کر نہیں ہوا، وہ یہ بات ہے کہ پروٹیسٹرز، پی ٹی آئی کے لوگ راستوں پر بھی موجود تھے، ہسپتال کے باہر بھی پہنچے، جس سے حکومت کو بہانہ ملا، اور حکومت یہ کہے گی کہ یہ بھی آپ کی حکم عدولی ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کہے گی کہ ہم نے تو کسی کو نہیں بھیجا، جو لوگ گئے وہ خود بخود گئے۔ لیکن جو پی ٹی آئی کا دیکھیں جو فوکس ہے وہ توہین عدالت پر حکومت کو رگڑا لگانا نہیں ہے۔ حکومت کو توہین عدالت کے اندر رگڑا لگانا اس کیس میں بہت مشکل ہے۔ پی ٹی آئی کا جو فوکس ہے وہ عمران خان کی صحت ہے، اور ہمیں پتہ ہے کس کس طرح کی افواہیں عمران خان کی صحت کے بارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بڑے نامی گرامی یوٹیوبر نے تو مرشد کا وصال ہی کرا دیا تھا، اور کم از کم ہمیں اب یہ پتہ چل گیا، عظمیٰ خان صاحبہ نے خود بتا دیا کہ ایک تو ماشاءاللہ ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں اور وہ مکمل ٹھیک ہونے جا رہی ہے۔ میرے خیال یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جنہیں بہت دکھ تھا، پریشانی تھا، ان کے لیے میرے خیال ہے اب یہ تسلی کی بات ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ بھی بتا دی کہ ان کا بلڈ پریشر بھی نارمل تھا، درست، کیونکہ بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ جو معاملات تھے وہ بھی ظاہر ہے بلڈ پریشر جب ہوتا ہے تو دوسرے مسئلوں کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے۔ لیکن جو پی ٹی آئی چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ قید تنہائی ان کو نہ ہو۔ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، جو ان کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ ٹھیک۔ دوسری بات وہ چاہتے ہیں کہ مکمل چیک اپ ہو، جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں ہو، اور اس کے ساتھ چیک اپ میں ان کے لوگ موجود ہوں۔ اب یہ بات جائے گی عدالت میں۔ بالکل ایسے عدالت یہ دونوں باتیں دیکھ کر اس نے خود یہ طے کرنا ہے، یہ تو ظاہر عدالت ہی طے کر سکتی ہے نا کہ کیا وہ کسی بات کو سمجھتی ہے کہ اس کی حکم عدولی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ میرے خیال عدالت کو درمیانی راستہ نکالے گی جس میں عمران خان کے جو حقوق ہیں وہ بھی محفوظ ہوں، لیکن
ایگزیکٹو کے جو اس میں اختیارات ہیں اس میں بھی تجاوز نہ ہو. درست ہو گیا. اور ابھی حکومت کی نظر ثانی کے اوپر ہی عدالت پہنچ گئی ہے, ٹیک اپ ہو چکی ہے, وہ درخواست بھی دیکھنا ہے یہ کب سنی جاتی ہے. شہزاد چودھری صاحب, حکومت اور پاکستان تحریک انصاف دونوں ہی ایک دوسرے پر توہین عدالت کے تیر برساتے اس وقت عدالت میں موجود ہیں. کیا فیصلہ جو دیا کورٹ نے اس پر عمل درآمد ہوا یا سیاست زیادہ ہوئی؟ میرا خیال ہے یہ تو عدالت ہی فیصلہ کرے گی کہ اس پہ عمل درآمد ہوا یا کتنا ہوا, یا جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا ہوا یا نہیں ہوا. لیکن دو چیزیں ہیں جنہیں ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے میرے خیال میں. ایک تو یہ ہے کہ انصاف کی جو اصل بنیاد ہے, کسی بھی قسم کا جو انصاف ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے, خاص طور پر ایک معاشرتی انصاف, اور جو عدالتیں ہمارے نظام میں دیتی ہیں اس کی ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ ساخت جو آپ کا اسٹرکچر ہے معاشرے کا اس کو سسٹین کرتی ہیں. یعنی کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیتی ہیں جس سے کہ اسٹرکچر جو ادھیڑ بدھیڑ ہو جائے معاشرے کی, معاشرہ جنگل کا معاشرہ بن جائے, بالکل ہی بے قابو ہو جائے. تو ایک تو یہ. دوسرا, وہ معاشرے کی روح کی ضامن ہوا کرتا ہے انصاف. تو انصاف کو معاشرے کی روح کی ذمہ داری دی گئی ہے تاکہ یہ معاشرہ مردہ نہ ہو جائے, یہ زندہ رہے, اس کو ایک زندگی کی حب رہے, اس کے اندر احساس جاگتا رہے. یہ انصاف کی ہوتا ہے. اچھا, اب اس کے جب آپ ان چیزوں پہ دیکھتے ہیں تو انصاف کی جو حیت ہے وہ مختلف طریقے سے پھر اس کی ڈیفینیشن یا اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ایڈریس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگلا سوال سے یہ جنم لیتا ہے کہ شفا کا نام کیوں لکھا گیا اس فیصلے کے اندر؟ کیا وہ عدالت کی اپنی مرضی تھی؟ کیا وہ استدعا کی گئی تھی؟ کیا عدالت کو شک تھا کہ شفا کے علاوہ کہیں علاج صحیح نہیں ہو پائے گا؟ یا استدعا کرنے والوں کو یہ شک تھا؟ یعنی یہ چیز ایک بہت ہی بنیادی چیز ہوگی اس فیصلے کے, اس بحث کے اندر, کہ شفا ہی کیوں, یہ شفا کا نام کیوں لیا عدالت؟ یہ پی ٹی آئی نے جواب دیا تھا سر شفا کے لیے, تو مطلب ان کا مطالبہ تھا. تو پھر فیصلہ کرنے والے نے یا پی ٹی آئی والوں نے کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا نا کہ کیوں, کیا وجہ ہے. ہم کسی اور ہسپتال کا کیوں نہیں کہتے, ہم پیمز کا کیوں نہیں کہتے؟ پیمز پہ تو جاتے رہے ہیں پہلے, تو ہمیں آج شفا کی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پہ ان کے کوئی ایجنٹ بیٹھے تھے جو کہ اس کو اغوا کر کے فرار کرا کے لے جاتے. کیا تھا, واٹ واز ہیپننگ دیئر؟ تو میرے خیال میں اس کے اوپر بھی عدالت کو تھوڑا سا وقت لگانا چاہیے. تیسری بات, عدالتی فیصلوں کی جو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ لاپرواہی اس کے بارے میں, عدالتی فیصلوں کے بارے میں اگر کوئی ایسا مرتکب ہوتا ہے اس قسم کی چیز کا, تو یہ پہلی مرتبہ تو نہیں پاکستان میں ہوگا نا. پچھلے چند سالوں میں کتنی مرتبہ ہو چکا. یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو رد کیا جا چکا, تو اس کو بھی کسی نے نہیں سنا. تو پھر آج یہ فیصلہ ہو جائے, آج یہ ہمارے اندر بحث ہونی چاہیے کہ عدالت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یا انصاف کے کوئی اور نظام. اب تو صوبوں کی بات ہو رہی ہے, صوبوں کے بعد اب انصاف کے اوپر عدالتوں پہ بھی سوال آنا چاہیے کہ عدالتوں کو بھی کوئی شکل بدلنے کی ضرورت ہے یا ہے بھی ضرورت یا نہیں ہے. اور فائنلی دیکھیے, حکومت کے پاس اپنی طاقت بہت ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات, وہ حکومت جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے. سیکیورٹی کا ایسا ایک عنصر ہے جس کے اوپر کہ میرے حال میں کوئی عدالت کوئی کوشچن نہیں کر سکتی, اور یہ ایک ایسی وجہ ہے جس کے اوپر کہ عدالت غالباً پوچھے گی بھی نہیں اس کے اوپر. تو یہ چیزیں ہیں. باقی نیتیں کیا تھی, مقصد کیا تھا, کیوں ایسا ہوا, کیا وجہ تھی, ایسا کرنا چاہیے تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا. شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت, یہ جو کچھ بھی ہوا اس پر بہت بڑی بڑی باتیں یا تجزیہ تبصرہ, کیا یہ کوئی بڑا آئینی امتحان بن سکتا ہے سٹنگ گورنمنٹ کے لیے؟ بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. بالکل بھی نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ وقت تھا جس کے اندر کے بہتری کی امید کی جا سکتی تھی پاکستان کے ماحول کے اندر. معاشرتی کہہ لیں, سیاسی نہ صحیح, سیاسی کے اندر بھی آ سکتی تھی. سیاست اور معاشرت آپس میں ساتھ لگے ہوئے ہیں نا, کہ ادھر سے ان کو نچانا شروع کر دیتے ہیں, یہ لوگ ادھر سے نچانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جب جڑے رہیں گے اسی طریقے سے تو پھر یہ معاملے تو چلتے رہیں گے. تو میرا خیال ہے بہتری کی جو امید تھی اس کے اندر, اب یہ کیا یہ حتمی بات ہے؟ میں اس پہ بھی کہنے کو تیار ہوں کہ یہ حتمی بات نہیں ہے. یہ چیپٹر بھی لکھا جا رہا ہے, the story builds. So God knows کہ یہ کہاں جا کے رکے گی, ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور یہی شاید ہماری سب سے بڑا امتحان ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کس منزل کو جا رہے ہیں اور کہاں پہنچیں گے, اور پہنچیں گے بھی یا نہیں پہنچیں گے.